بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کا سلسلہ نمبر 24۔ نماز کی شرط نیت کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول اور اس کی حکم کی تعمیل کی غرض سے کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرنا شرعاً نیت کہلاتا ہے۔ نیت کا مقصد، نیت کرنے سے مقصود شرعاً دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1، عبادات کو عادات سے امتیاز کرنا۔ مثلاً کھڑا ہونا کبھی محض طبعی خواہش کی بنا پر ہوتا ہے، اور یہی کھڑا ہونا جب نماز کی نیت سے ہو تو عبادت بن جاتا ہے۔ نمبر 2، بعض عبادات کو بعض سے ممتاز کرنا۔ مثلاً ظہر اور عصر کی رکعات ایک جیسی ہیں، مگر نیت الگ الگ ہونے سے یہ الگ الگ عبادتیں قرار پاتی ہیں۔ کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ نیت صرف دل سے ارادہ کر لینے کا نام ہے، لہذا نیت کی صحت کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن جو شخص زبان سے الفاظ نیت ادا کیے بغیر اپنے دل کو مستحضر کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے زبانی نیت کرنا بھی کافی ہے، بلکہ بہتر ہے۔ منفرد نمازی کی نیت۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے صرف دل سے یہ ارادہ کر لینا کافی ہے کہ میں فلاں وقت کی فرض نماز مثلاً ظہر کی یا عصر کی ادا کر رہا ہوں۔ تعداد رکعات اور قبل رخ ہونے کی نیت لازم نہیں۔ مقتدی کی نیت۔ جماعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے لیے دو باتوں کی نیت ضروری ہے۔ اول یہ کہ متعین کرے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرے یہ نیت کرے کہ میں اس محراب میں کھڑے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ امام کے لیے امامت کی نیت لازم نہیں۔ جماعت کی نماز میں امام کے امام بننے کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ نماز کے ساتھ اپنے امام ہونے کی بھی نیت کرے، بلکہ امامت کی نیت کے بغیر بھی مقتدیوں کے لیے اس کی اقتداء کرنا درست ہو جائے گا، تاہم امام کو امامت کا ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ امامت کی نیت کرے۔ عورتوں کی اقتداء کی نیت۔ عام نمازوں میں جن میں مجمع زیادہ نہیں ہوتا، عورتوں کی نماز باجماعت میں شمولیت اسی وقت درست ہوگی جبکہ امام عموماً یا خصوصاً عورتوں کی اقتداء کی بھی نیت کرے۔ اگر امام نے عورتوں کی نیت نہیں کی تو مقتدی عورتوں کی نماز درست نہیں ہوگی۔ البتہ جمعہ اور عیدین جہاں مجمع کثیر ہو، مثلاً حرم شریف میں، امام کی نیت کے بغیر بھی عورتوں کی اقتداء درست ہے، لیکن عورتوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں اپنے گھروں میں ہی تنہا نماز پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہو چکا۔ نیت کا اصل وقت۔ عین نماز شروع کرنے سے قبل نیت کا استحضار افضل ہے، اگرچہ اس سے پہلے کا ارادہ بھی معتبر ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر نماز شروع کرنے کے بعد نیت کی تو اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ مثلاً نماز شروع کرنے سے پہلے ہی نیت کا استحضار ہونا چاہیے۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے نیت نہیں کی تو پھر وہ نماز کی نیت کا اعتبار نہیں۔ استحضار نیت کی علامت۔ نیت مستحضر ہونے کی علامت یہ ہے کہ مثلاً نماز شروع کرنے سے پہلے کسی شخص سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کون سی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، تو وہ بلا کسی تعمل کے فوراً صحیح جواب دے دے۔ اگر ذرا بھی توقف کرے گا اور سوچنے کی ضرورت پڑے گی تو سمجھا جائے گا کہ اس کی نیت حاضر نہیں ہے۔ کیا پوری نماز میں نیت کا استحضار لازم ہے؟ نیت کی ضرورت صرف نماز کے شروع کرنے سے پہلے پڑتی ہے۔ بعد میں ارکان نماز ادا کرتے وقت نیت کا استحضار ضروری نہیں، یعنی بعد میں استحضار نہ بھی رہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ افضل یہی ہے کہ آخر نماز تک خشوع اور خضوع اور استحضار باقی رکھا جائے۔
قضائے عمری کی نیت. کسی شخص پر اگر لمبی مدت کی نماز قضا ہو تو ان کو ادا کرتے وقت نیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے کہ میں مثلاً قضا شدہ ظہر کی نمازوں میں سے پہلی یا آخری ظہر ادا کر رہا ہوں. ہر قضا نماز میں اس طرح نیت کرتے رہے تو اسی نیت سے اس کی نمازیں ادا ہوتی رہے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.